تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس وقت تو دونوں لائبریری میں موجود تھے۔ حارث لیپ ٹاپ میں پڑتی سے انگلیاں چلاتے اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ شیزا اس کے ساتھ بیٹھی ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شیزا کے سوال پر وہ رک کر مسکرایا، اتنی کہ جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ مختصر جواب تھا مگر لہجے میں محبت بھری مٹھاس تھی۔ شیزا نے بمشکل مسکراہٹ دبا کر منہ بسوڑا۔ پھر بھی میرے ساتھ US نہیں چل رہے؟ شیزا کی خفگی پر حارث نے گہری سانس لیتے ہوئے لیپ ٹاپ سکرین گرائی۔ اب وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بتایا تو تھا بڑے بھائی کی شادی ہے اگلے ہفتے سے، گھر میں فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اتنے سارے کام پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو شیزا اسے گھورتے ہوئے منہ پھیر گئی، اور یہاں وہ اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ بے ساختہ حارث کے لب مسکرائے۔ اس نے آگے بڑھ کر شیزا کا نازک خوبصورت ہاتھ تھاما۔ ہے بیوٹیفل لیڈی، ایسے نخرے دکھاتی ہو تو سیدھا دل پر لگتی ہو۔ اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے حارث نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو وہ جھینک کر مسکرائی۔ دور ہٹو، تم اس طرح مجھے راضی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ میں ناراض ہوں اور اگلے 2 ہفتوں تک ناراض ہی رہنے والی ہوں۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو سخت ناراض دکھاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ حارث نے گہری سانس لی، یقیناً وہ ایسے نہیں ماننے والی تھی۔ شیزا کے پیرنٹس اسے لے کر US جا رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی چاہے 1 ہفتے کے لیے ہی صحیح مگر حارث اس کے ساتھ چلے، لیکن حارث کے بڑے بھائی شازم کی شادی تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ شیزا کی ہر بات مانتا تھا کیونکہ وہ لاڈلی تھی، اپنے پیرنٹس کی بھی اور اس کی بھی، تبھی وہ کبھی اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ اسے منع کرنا پڑا، جس کا انجام وہ دیکھ چکا تھا۔ حویلی میں خاندان کی لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کر رکھا تھا۔ بڑے بوڑھے سب ان کے شور شرابے میں ان کا خوب ساتھ دے رہے تھے، اور ایسے میں حویلی کی لاڈلی بیٹی نے پورے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ ارے عنایہ، وہ پھولوں والا تھال تو لا کر دینا۔ پیلے رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ، کھلے بال اور ہاتھوں میں کنگن۔ وہ خوبصورت تو نہ تھی لیکن پیاری لگ رہی تھی۔ کسی کا حکم ملتے ہی وہ حویلی کے بڑے دروازے کے ساتھ رکھے پھولوں کی پتیوں کے تھال میں سے ایک تھال اٹھاتے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی بے دہانی میں کسی سے جا ٹکرائی۔ عنایہ حارث کے چچا کی بیٹی تھی۔ عنایہ کے ماں باپ اس کو بچپن میں ہی تنہا کر گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد حارث کے ماں باپ نے عنایہ کو بیٹیوں کی طرح پالا۔ وہ پوری حویلی کی لاڈلی تھی سوائے حارث کے۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا، جیسے ابھی ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غلطی سے حارث سے ٹکرائی تھی اور تھال کی ساری پتیاں دونوں کے اوپر اچھل کر رہ گئی تھی۔ عنایہ نے جہاں خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، وہیں حارث کے چہرے پر سرد مہری پنپنے لگی۔ تم اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ یہ 2 آنکھیں کس لیے؟ ان کا استعمال صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ کر وہ تانا دینے سے پیچھے نہ ہٹا، جبکہ اس کے یوں ڈبٹنے پر ہر بار کی طرح وہ خاموشی سے ایک طرف نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ تبھی حارث کی امی وہاں آئی۔ عنایہ بیٹا، میں نے کچھ منگوایا تھا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے ایک نظر غصے سے کھڑے حارث کو دیکھ کر عنایہ کو مخاطب کیا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہیں، یہ کیوں ٹھیک ہوگی؟ اس پر تو بہت ظلم کیا جاتا ہے نا۔ میں نے ابھی کیا ہوا۔ کیوں چپ کیوں کھڑی ہو؟ بتاؤ، لگاؤ میری شکایت، جیسے اکیلے میں میرے ماں باپ کے کان بھرتی ہو۔ وہ سخت کھردرے لہجے میں بولا تو اس کی امی نے غصے سے اسے دیکھا۔ حارث، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں، کیا بولے جا رہے ہو؟ اور کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ جو وہ رو رہی ہے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح عنایہ کا دفاع کیا تو وہ مزید بگڑا۔ بس ہو گئی شروع آپ۔ ایک یہ منحوس لڑکی ہے جس نے پتہ نہیں کیا کھول کر پلا دیا کہ حویلی والے ہر وقت اس کے گن گاتے ہیں، اور ایک میرے والدین ہیں جنہیں میں ہی غلط لگتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جاتے جاتے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنا نہ بھولا۔ آیا بڑا نواب نہ ہو تو 24 گھنٹے غصہ ناک پر لے کر گھومتا ہے یہ لڑکا، نہ جانے کب سدھرے گا۔ چلو بیٹا رو مت، دیکھو سب مہمان آئے ہوئے ہیں، اپنا دل خراب مت کرو، آ جاؤ شابش۔ ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کو بک بک کر وہ عنایہ کو سمجھاتی بناتی اپنے ساتھ لے گئی۔ بارات کے فنکشن کا انتظام ہو چکا تھا۔ شازم کو دولہا کے روپ میں دیکھ کر حارث سے رہا نہ گیا، وہ فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ ارے چھوٹے، کیا ہو گیا؟ آرام سے، رلاؤ گے کیا؟ شازم نے
اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا تو حارث اس سے دور ہوا۔ وہ واقعی رو رہا تھا، وہ رو بھی سکتا تھا۔ بہت شاندار لگ رہے ہو میرے بھائی، حارث نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کر کے کہا۔ تو شاذم بھی مسکرایا۔ تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہے، انفیکٹ ہیرو لگ رہے ہو۔ شاذم نے ہمیشہ کی طرح اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تو وہ روتے روتے ہنس دیا۔ یقین نہیں آتا نا کہ وقت اتنا جلدی گزر گیا۔ ہمارا بچپن، وہ سنہرے لمحات، وہ شرارتیں، محبتیں، وہ یادیں اس حویلی کے کونے کونے سے جھلکتی ہیں۔ شاذم کی بات پر حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہے ہو برو، ویسے یہ تمہارا گولڈن ٹائم ہے، صرف کچھ ہی گھنٹے رہتے ہیں تمہاری بربادی میں۔ وقت ہے ابھی بھی سوچ لو میرے بھائی، ورنہ اگر ایک دفعہ شادی کا لڈو کھا لیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ حارث نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ تم بھی اپنا کچھ سوچو، شادی وادی کرو بیٹا، تمہیں بھی ایک دن یہ لڈو کھانا ہے، اور ویسے بھی میری ہونے والی بیوی بہت اچھی ہے، مجھے نہیں لگتا میں کبھی پچھتاؤں گا۔ شاذم نے بھرم دکھاتے ہوئے اپنے کالر ٹھیک کیے۔ ایک منٹ، تم نے وردہ بھابھی کو کب دیکھ لیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے تو نہیں دیکھا، شاذم نے کاندھے اچکائے۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا وہ کیسی ہے؟ مجھے امی بابا پر پورا بھروسہ ہے، انہوں نے جو لڑکی میرے لیے پسند کی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین لڑکی ثابت ہوگی میرے لیے۔ شاذم نے سادگی سے مسکرا کر کہا تو حارث نے گہری سانس لی۔ اور اگر وہ اچھی نہ ہوئی تو تمہیں نہیں لگتا تم ہمیشہ سے مماز بوائے بنے رہے ہو؟ مطلب سیریسلی شاذم، تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو جس کا تمہیں نام تک ٹھیک سے نہیں پتا؟ یہ تمہاری لائف کا سوال ہے۔ کون سی اداسی، کون سے آنسو؟ حارث واپس اپنے پرانے رویے پہ آ چکا تھا۔ ہاں جانتا ہوں یہ تم جین زی والوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم 90s کے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہماری زندگی کے فیصلے ہمارے بڑوں کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے فیصلے کو نبھانا ہوتا ہے ہر حال میں۔ وہ کم آن شاذم، ہم میں صرف 3-4 سال کا ڈفرنس ہوگا۔ شاذم کی بات پر حارث نے بیزارگی سے اسے دیکھا، پھر شرارتی انداز میں مسکراتے اس کے بالکل پاس آیا۔ ویسے چاہے تم کتنے ہی برو مائنڈ کیوں نہ ہو، لیکن ماننا پڑے گا لڑکی تمہیں اچھی ملی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وردہ بھابھی اچھی ہیں، میں نے دیکھا تھا انہیں۔ اوف توبہ، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ حارث کی بات پر اس نے گھومتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹا کر عنایت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ بچے۔ شاذم نے اسے مسکرا کر اجازت دی، جبکہ وہ حارث کی بیزارگی والے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ حارث تو اس لڑکی کو دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ وہ رخ موڑے اب شیشے کے سامنے کھڑا اپنا ہیئر سٹائل ٹھیک کر رہا تھا جو شاذم نے کچھ دیر پہلے بگاڑا تھا۔ شاذم بھائی، تایا جان کہہ رہے ہیں اگر آپ تیار ہیں تو بارات لے کر نکلیں۔ وہ وہی معصوم سی، مدھم سی، میٹھی سی آواز۔ حارث نے گہری سانس لی، آخر وہ وہاں کیوں آتی تھی جہاں وہ ہوتا تھا۔ ہاں بچے، بس نکلتے ہیں۔ ویسے تم پیاری لگ رہی ہو بچے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ شاذم اسے چھوٹی بہنوں کی طرح جیسا پیار دیتا تھا۔ شاذم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کھل کر مسکرائی، جبکہ اس کی بات پر حارث شیشے میں منہ ٹیڑھا کرتے اس کی نقل اتاری۔ حارث بات سنو، تم اکیلے جا رہے ہو نا؟ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھنے لگا تو اس کے بابا نے اسے روکا۔ جی بابا۔ بیٹا ہم سب بارات لے کر نکل رہے ہیں، تم 10 منٹ یہاں رکو، عنایت کو ساتھ لے کر وہاں جانا۔ عنایت کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر کھردرا پن آیا۔ کیوں؟ اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ دراصل ہمارے خاندانی ہار تمہاری ماں کہیں رکھ کر بھول گئی ہے، تو عنایت وہی ڈھونڈ رہی ہے، تم انتظار کرو، وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ ہم نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بابا کے سامنے انکار کرنا مطلب ان کے اندر کے سردار لیکچرار کو جگانا تھا، جو وہ خاموشی سے منہ میں بڑبڑاتا وہیں گاڑی کے پاس موبائل میں انگلیاں چلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شیزا نے شاید اپنی پکچر بھیجی تھی جس پر وہ خوب محبت بھرے تبصرے لکھ کر بھیج رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد اسے ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ ابھی وہ سر اٹھا کر اسے دیر آنے پر ٹپٹتا کہ اچانک اسے چپ لگ گئی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہلکے جامنی رنگ کا گاؤن پہنے بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی چل کر آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کے گاؤن کا گھیرا تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ خاندانی ہار کا باکس تھا۔ چہرے پر عجیب سی الجھن تھی، وہ میک اپ میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کو حارث کو گمان ہوا کہ وہ اس زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ وہ پہلے والی عنایت لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ اس کی باریک آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ عنایت تھوڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ دیر ہو گئی تھی یا جان بوجھ کر گئی تھی؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تمہیں۔ تم نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کرتی ہو نا؟ بابا نے میرے ساتھ چلنے کا کیا کہا؟ تم نے تو مجھے اپنا ڈرائیور ہی سمجھ لیا۔ بات سنو، کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم۔ ہوگی تم اس حویلی کی لاڈلی بیٹی، لیکن میں یہاں کا وارث ہوں، اور سب سے زیادہ حق میرا ہے اس حویلی پر بھی، یہاں کے لوگوں پر بھی، اور ان کے دلوں پر بھی۔ تم پرائی ہو اور ایک دن چلی جاؤ گی، سنا تم نے؟ نظریں چراتے ہوئے تاثر مٹانے کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا بول گیا۔ عنایت کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اشکوں نے اس کے رخساروں کو بھگو ڈالا، مگر اس نازک سی لڑکی کی پرواہ کسے تھی؟ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھا اور وہ بیچاری بھی بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس کھڑوس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رخصتی کے بعد جب بارات دلہن بیا کر حویلی واپس آ رہی تھی، تب حارث کو مسلسل شیزا کی کالز آ رہی تھیں، مگر اس نے ایک بھی کال پک نہیں کی، کیونکہ بابا جو ساتھ تھے۔ گھر کے دوسرے کام ختم ہونے کے بعد جہاں سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، وہی حارث بھی اسے کال بیک کیے بنا سو گیا۔ ایک تو فنکشن کی تھکن تھی، دوسرا اس کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ اسے کال بیک کرنی ہے۔ بارات کا فنکشن سوچ سے زیادہ بہترین رہا، اور اب چونکہ ولیمے کا فنکشن ان کی طرف سے تھا تو یقیناً وہ بارات سے زیادہ اچھا لگ جانے والا تھا۔ حارث ہاتھ میں موبائل لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، جسے انجانے میں اتنا ناراض کر دیا تھا، اسے منانا بھی تو تھا، جبکہ ساتھ ساتھ ملازموں کو آرڈر بھی دے رہا تھا۔ حویلی کے اگبی حصے میں مہمانوں کا انتظام تھا۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے لان میں آرام سے فنکشن رکھا گیا تھا۔ سب لڑکیاں مل کر دلہا دلہن کو تنگ کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی، مگر ان میں عنایت شامل نہیں تھی۔ ان کا پلان ریڈی ہو چکا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ او کم آن ڈارلنگ، میں کہہ تو رہا ہوں، غلطی ہو گئی۔ اوکے اچھا، بات تو سنو، ناراض مت ہو یار۔ وہ کان پر فون لگائے چلتا وہ سیدھا شازم کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر جاتی اچانک کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چھمبے سے پلٹا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ واقعی لاک تھا۔ لڑکیوں سے غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ وہ چھپ کر صرف اس کی آواز سن رہی تھی، جو کہ شازم سے ملتی جلتی تھی۔ انہیں لگا شازم اندر چلا گیا اور وردہ بھی اندر ہی ہے، تبھی انہوں نے انہیں لاک کر دیا اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اندر وردہ نہیں بلکہ عنایت تھی، جو شاور لے رہی تھی۔ او گاڈ، یہ کس کی حرکت ہے یار؟ اس نے غصے سے ہینڈل گھمایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تبھی بات سے وہ نکلتی سفید شلوار قمیض پہنے، کمر پر گیلے بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ گھبرا کر مڑا اور اسے دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اتنا ہی شاکڈ وہ بھی تھی۔ تم بھائی بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا، جبکہ عنایت نے ٹاول اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے سوال پر مزید گھبرا گئی۔ میں تو شاور لینے آئی تھی، میرے روم میں پانی نہیں آ رہا تھا تو، مگر آپ یہاں، یہ تمہارا کوئی کھیل ہے؟ ہاں، کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ آخر یہ دروازہ تم نے ہی لاک کروایا ہے نا؟ سب کے سامنے مجھ پر غلط الزام لگانا چاہتی ہو نا تم؟ وہ اتنی درستی سے بولا کہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے الفاظوں پر وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تو پتہ چلا دروازہ واقعی لاک ہے۔ اب تو اس کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، اور ابھی اسی وقت کال کرو انہیں جن سے دروازہ لاک کروایا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بے رحمی سے اس کا ہاتھ دبوچا۔ وہ کر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، مگر اس سنکی انسان کو اس کے آنسو جھوٹ لگ رہے تھے۔ تم ایسے نہیں مانو گی نا، صبر کرو۔ وہ درازیں کھول کر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ مڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر تھا۔ تم شرافت سے یہ دروازہ کھلوا رہی ہو یا جلا دوں تمہارا ہاتھ؟ اسے دیوار سے پن کر کے سرخ پڑتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا نا آپ سے، میں… اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لائٹن کا بٹن دبا دیا۔ اس کا دل خراش چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور شازم اندر آیا۔ اس کے آنے پر حارث نے عنایت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے شازم کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ شازم غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں حارث کو گھور رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی حارث؟ یہ کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ شازم غصے سے چلایا۔ یار تمہیں نہیں پتا یہ لڑکی اتنی چلاک ہے، مجھے دوبارہ سب کی نظروں سے گرانے کے لیے اس نے یہ سب پلاننگ۔ حارث آگے بڑھ کر اپنا دفاع کرنے لگا، جب شازم نے اس کی بات کاٹی۔ بند کرو اپنی غلاظت بھری بکواس حارث، سب سن چکا ہوں میں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تم نفرت اور حسد میں اتنے اندھے بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سب پلاننگ لڑکیوں نے میرے اور وردہ کے لیے کی تھی۔
لیکن غلطی سے یہاں تم دونوں بند ہو گئے۔ بات کی سچائی تک پہنچے بنا تم ہوتے کون ہو اس معصوم لڑکی کو سزا دینے والے؟ ہاں؟ اس کے دھاڑنے پر حارث نے غصے سے لائٹر ایک طرف پھینکا اور شاہزم کے پیچھے سے جھانکتی عنایہ کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ شاہزم نے عنایہ کے ہاتھ پر آگمنٹن لگا کر بینڈیج کر دی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ولیمے کا فنکشن ختم ہوا۔ پورے فنکشن میں وہ اکھڑا اکھڑا سا رہا، جبکہ سب عنایہ کو روک کر اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی کا پوچھ رہے تھے، جس پر بڑی سادگی سے وہ گرم چائے گر جانے کا کہہ کر جان چھڑا رہی تھی۔ اس نے شاہزم کو بھی کسی سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ گاڑی کی چابی لیے شیزا کے گھر چلا گیا۔ شیزا اپنے بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے لیٹی ہوئی کوئی مووی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ سنیکس بھی کھا رہی تھی۔ تبھی اس کی بیلکنی سے ہارن دینے کی آواز آئی، ساتھ ہی حارث کی کال بھی۔ وہ بھاگ کر بیلکنی میں آئی تو وہ نیچے کھڑا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، شیزا نے صاف الفاظوں میں کہا۔ شیزا پلیز، میں بہت تھک چکا، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ تو شیزا نے کچھ سوچ کر اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سوری پلیز، اس نے پھولوں کا بکے، ایک ٹیڈی اور چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا کر سوری کیا تو وہ مسکرائی۔ اٹس اوکے، لیکن میری کل صبح کی فلائٹ ہے، اس نے چیزیں تھامتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، میں تمہیں بہت مس کروں گا، اس نے شیزا کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ حارث، میں چاہتی ہوں تم میرے لیے اپنے گھر میں بات کر لو پلیز، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ڈیڈ مجھ سے رشتے ریجیکٹ کرنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور میں انہیں تب تک کچھ نہیں بتا سکتی جب تک تم سیریس نہیں ہو جاتے۔ ہر بار کی طرح آج بھی شیزا نے یہی موضوع چھیڑ دیا تو حارث نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں تک کرتا ہوں بات، تم پریشان مت ہو، اور کل جب ایئرپورٹ کے لیے نکلو تو میسج کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا۔ حارث کی بات پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بائی دا وے، ان سب کے لیے تھینکس۔ بس تھینکس؟ میں اتنی دور سے یہ سننے کے لیے آیا ہوں، وہ مصنوعی گھوری کے ساتھ بولا۔ تو کیا چاہتے ہو کیا کروں پھر؟ شیزا نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کچھ ایسا جس سے میرے ہوش اڑ جائیں۔ حارث نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تو وہ جھینپ کر مسکرائی۔ پھر اس نے جھک کر حارث کے لبوں پر بوسہ دیا۔ حارث آنکھیں بند کیے ان لمحات کو محسوس کر رہا تھا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے مگر اس نے اب تک گھر میں بات نہیں کی۔ شیزا بھی واپس ملک لوٹ آئی تھی۔ وہ روز اس سے یہی ذکر کرتی تھی مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی بھائی کی شادی کو تھوڑا وقت گزر جائے پھر بات کرے گا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تم بات نہیں کر سکتے گھر میں تو مجھے چھوڑ دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سمجھے؟ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو تم میری فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ وہ آج بہت غصے میں تھی۔ شادی اس کے گھر پر بھی کوئی رشتہ آیا تھا۔ کام ڈاؤن، سب دیکھ رہے ہیں شیزا۔ اس کے اون چلانے پر حارث نے دبے دبے غصے سے کہا تو وہ غصے سے رخ موڑ گئی۔ اچھا پرومس، آج یا کل میں لازمی بات کروں گا تمہاری، قسم سے۔ اب کی بار اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو شیزا کے بھی تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے بابا کے سامنے بیٹھ کر تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولا تو انہوں نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف رخ کیا۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اس جملے پر وہاں بیٹھا ہر شخص خوشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے واہ، یہ تو تم نے ہمارے دل کی بات کر دی۔ دراصل میں اور تمہاری امی، ہم دونوں بھی کافی دن سے تم سے تمہاری اور عنایہ کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کے بابا نے بشاشت سے کہا تو اس کو حیرانگی کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے لگا اس نے شاید غلط سنا۔ کیا مطلب؟ میری اور عنایہ کی؟ کیا آپ اس کی بھی کہیں کرنے والے ہیں؟ 2 شادیاں ساتھ کریں گے آپ؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ بیٹا، ہم تم سے عنایہ کی شادی کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ تمہاری دلہن بنے گی، اس کی ماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ عنایہ جو چائے کی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم میں آ رہی تھی ساری باتیں سن کر وہیں رک گئی۔ بچپن کی محبت جوش مارنے لگی۔ اسے تو ہمیشہ سے وہ کھڑوس لڑکا بہت پسند تھا۔ بچپن کی پسندیدگی جوانی کی محبت نہ جانے کب اور کیسے بن گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر سب کی طرح اس کی بھی نظریں غصے سے کھڑے حارث پر تھیں۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا بابا کہ میں عنایہ سے شادی کروں گا؟ اس نے اچنبھے سے کہا۔ کیا مطلب؟ عنایہ سے نہیں تو کس سے کرو گے؟ کیا کوئی اور دیکھ رکھی ہے تم نے؟ بابا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری کلاس فیلو شیزا، میں 4 سال سے پسند کرتا ہوں اسے اور اسی سے شادی کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بیٹا، عنایہ کی تربیت میں نے کی ہے، وہ تمہارے سامنے پلی بڑی ہے، وہ کتنی اچھی لڑکی ہے تم جانتے ہو، کتنی سگڑ، معصوم،
نماز کی پابندی اور خوبصورت بھی ہے، کیا کمی ہے آخر اس میں؟ اس کی ماں نے تڑپ کر کہا۔ وہ ہوگی خوبصورت، لیکن وہ میری محبت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پلیز یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس کے الفاظ عنایت کے دل پر چھری کا کام کر رہے تھے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میرے بھائی، ایک بار پھر سوچ لو، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ حارث جیسے ہی جانے لگا، شاذم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو میرا فیصلہ بھی سنتے جاؤ۔ بابا کی گرجدار آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اگر تم نے عنایت کے بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کی جو اس خاندان کی ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں اس جائیداد، اس خاندان اور اس ذمہ داری، ہر چیز سے آگ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، میں تم سے وہ سب چھین لوں گا جو میں نے اس خاندان نے تمہیں دیا ہے۔ تمہاری اس حویلی میں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر بھی بے شک تم جہاں جانا چاہو جاؤ، جس سے شادی کرنا چاہو کرو۔ بابا کے اس قدر سخت فیصلے پر سبھی حیران رہ گئے۔ حارث غصے سے سب کو گھورتا ہوا کمرے سے جانے لگا، تبھی نظر عنایت پر گئی جو سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا۔ ہفتہ ہو رہا تھا، لیکن وہ نہ ہی یوں نہیں جاتا تھا، نہ ہی شیزا کی کال اٹھاتا۔ شیزا اسے کال کر کر کے پاگل ہو گئی تھی، لیکن حارث کے دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہتا تھا محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن دماغ کہتا تھا جو قربانی اس سے مانگی گئی ہے اگر وہ دے دیتا ہے تو وہ سڑک پر آ جائے گا۔ پھر کہاں سے وہ شیزا جیسی اکلوتی لاڈلی لڑکی کے خرچے اٹھا پائے گا؟ اس دن کے بعد سے تو اس کے دل میں عنایت کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں سب بیٹھے آپس میں کسی موضوع پر محو گفتگو تھے۔ حارث خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے آتے ہی سب کی ہنستی بولتی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ سب خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا انتظام کر چکے اپنا؟ بابا نے سخت لہجے میں کہا تو امی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کچھ چپ ہوئے۔ میں عنایت سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ شاذم جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور بابا کی مشکوک نظریں بھی اسی پر تھیں۔ کیوں؟ پتہ چل گیا آٹے دال کا بھاؤ؟ بابا نے سختی سے کہا۔ صاحب بس کر دیں، کم از کم وہ راضی تو ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی سائیڈ لی۔ ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی؟ اس جمعے تم دونوں کا نکاح رکھوا دیتے ہیں، کیا کہتے ہو آپ سب؟ اور ان کے سوال پر وہ خوشی بھری کھلکھلاتی آوازیں پھر سے بلند ہو گئیں۔ عنایت دروازے کی اوٹ میں کھڑی خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات لیے یکٹک حارث کو دیکھ رہی تھی۔ حارث خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جاتے اس نے خاموش نگاہ عنایت پر ڈالی۔ شاذم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حارث، سچ سچ بتاؤ، تم کیا سوچ کر ہاں کی ہے؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ شاذم نے سختی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبے غصے سے پوچھا۔ آپ کہیں تو ابھی واپس جا کر نہ کر دوں؟ اس نے اکھڑے لہجے میں بولا۔ شاذم کے تنے اعصاب مزید تن گئے۔ تم ہم سب کے ساتھ کھیل رہے ہو شاذم؟ مدھم آواز میں غرایا۔ میں کھیل رہا ہوں بھائی؟ کھیل تو آپ سب رہے ہیں، میرے جذباتوں کے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ۔ لیکن پریشان مت ہوئیں، آپ لوگوں کی خواہش ہے نا کہ اس خاندان کی لاڈلی بیٹی عنایت اسی خاندان کی بہو بن جائے، تو وہ بنے گی بہو، پریشان نہ ہو، کوئی کھیل نہیں ہے۔ وہ کاندھے سے ہاتھ جھٹک کر جانے لگا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ان 2-4 مہینوں میں کہ تمہیں اپنی محبت بھول گئی؟ وہی محبت جس کے لیے تم ترس رہے تھے؟ شاذم نے بلند آواز میں کہا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اس پاٹ لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ شاذم پلٹ کر ڈرائنگ روم تک آیا تو عنایت ویسی ہی کھڑی تھی۔ شاذم کو اچانک اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈھیروں ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائیوں والا مان، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اس کے دل سے دعا نکلی جس پر عنایت مسکرائی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مصیبت تو خود اس کے گھر والے اس نازک لڑکی کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ بات میں شیشے کے سامنے نل کھولے کھڑا منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ ترسو کی عنایت تو میری قربت کے لیے۔ کیا ہی منظر ہوگا جب شوہر شادی کی رات ہی بیوی کو کہہ دیں کہ میں تمہیں تمہارے حقوق نہیں دوں گا۔ عنایت تیار ہو جاؤ، تم سزا بھگتو گی۔ میں تمہیں اتنی بری طرح سے تڑپاؤں گا کہ تم خود میرے بابا سے خلا کا مطالبہ کرو گی اور وجہ بھی نہیں بتا پاؤ گی۔ تب تم سب کی نظروں میں گر جاؤ گی اور میں امر ہو جاؤں گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکرایا۔
نکاح کو ایک دن باقی تھا. وہ آج کل غصے میں زیادہ رہتا تھا. اس کی یونیورسٹی کے دوست اسے ملنے آئے تو گھر کی سجاوٹ دیکھ کر سوال کیا، جس پر اس نے سچ بتا دیا. اور یہ سچ اڑتے اڑتے شزا کے پیلس کے سب سے خوبصورت کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس کے آئی فون میں محفوظ ہو گیا. اور جب اس کی نظر اس پیغام پر گئی تو وہی ناکام عاشقوں والی حرکتیں. اس نے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور اب یہ خبر بھی جلد یا بدیر حارث تک پہنچنے والی تھی. شزا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں اس کے پاس موجود تھا، جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی. تم کسی اور سے شادی کرنے جا رہے ہو اور مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ کیوں کیا میں نے ایسا؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، تم ناواقف ہو کیا؟ غصے سے درد کے مارے اس سے چلایا بھی نہیں گیا. میری جان، میں یہ سب خوشی خوشی نہیں کر رہا. میں اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. اس کی بات پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. ہاں، سچ کہہ رہا ہوں. وہ ہمیشہ سے مجھے نیچا دکھاتی آئی ہے. اب دیکھو تم میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. وہ اپنے ارادے سے اسے آگاہ کرنے لگا. کافی دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے گئی، شاید اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اگر یہ نکاح واقعی صرف ایک بدلہ ہے تو ٹھیک ہے. تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، تم اسے کبھی نہیں چھوؤ گے، بلکہ تم کل نکاح ہوتے ہی میرے پاس آ جاؤ گے. تم آؤ گے نا؟ آخر میں وہ بہت معصومیت سے پوچھنے لگی. تو حارث نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما. میں وعدہ کرتا ہوں کل نکاح ہوتے ہی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. حارث کی بات میں سچائی تھی. شزا نے سکون سے آنکھیں موند لیں. وہ اب سکون میں تھی. وہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا سجا سمرا روپ دیکھنے کی تگ و دو میں تھی، مگر سب نے اسے روک رکھا تھا کہ اس پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا، اور وہی اس کا یہ جالی دار گھونگھٹ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اس نے کوشش چھوڑ دی. اب وہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھ رہی تھی، اس کے نام کی مہندی. وہ خوش تھی مگر اندر ہی کہیں پریشان بھی تھی. نہ جانے کیا سوچ کر حارث نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، لیکن جو بھی تھا وہاں ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی. حارث اس کی بچپن کی پسند اور جوانی کی محبت ہے. وہ اسے پا کر خود کو مکمل سمجھے گی. وہ اس کا ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا اسے لگا تھا. نکاح کے وقت دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا. بیچ میں پھولوں کی چادر تھی جس کی لڑیوں میں بمشکل وہ اس کا عکس دیکھ پا رہا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. نکاح ہوتے ہی وہ باہر جانے لگا. جب بابا اسے کھڑے نظر آئے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایک کام تھا. جو کام ہے شازم کو کہہ دو، تمہاری بیوی اوپر کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. ان کے لہجے میں کچھ تھا. وہ بنا چون چنا کے کمرے کی طرف چلا گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایہ کے گال دہکنے لگے. دل زوروں سے دھڑک رہا تھا. نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، لیکن جو ہونے والا تھا اس نے اس کی کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی. شاور کی آواز آنے لگی. شاید وہ بات لے رہا تھا. کوئی بات نہیں، تھکا ہوا ہوگا تبھی شاور لینے چلا گیا. دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا تھا. مگر کچھ دیر بعد شاور کی آواز بند ہوئی اور وہ باہر نکلا. بال سکھاتے ہوئے ایک نظر کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا. رستہ صاف تھا. وہ گاڑی کی چابی اور موبائل والیٹ لیے کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ دلہن اس کے انتظار میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی. دل تو بری طرح سے دکھا تھا، آنسو بھی آئے ہوں گے، لیکن تھکن ان سب پر حاوی تھی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات والے واقعے کا سوچ کر اس کا دل نئے سرے سے دکھنے لگا. وہ اب بھی کمرے میں نہ تھا. عنایہ بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آ بیٹھی. پہلے گھونگھٹ ہٹانے لگی، پھر یاد آیا جس کا پہلا حق تھا دیکھنے کا. جب اس نے نہیں دیکھا تو وہ خود کو دیکھ کر کیا کرے گی. وہ بے دلی سے شیشے کے سامنے سے ہٹی. بنا خود کو دیکھے وہ ایک ایک کر کے سارے زیورات اتارنے لگی اور آخر میں بنا دیکھے ہی اپنا میک اپ صاف کر لیا. شاور لے کر باہر آئی تو اتنی بے دلی سے نئے کپڑے نکالے. زبردستی خود کو نئی دلہن کے روپ میں سنوارتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی. تبھی دروازہ بجا. اس نے سر پر دوپٹہ لے کر دروازہ کھولا تو تایا جان کھڑے تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرائی. حارث کہاں ہے؟ اٹھا نہیں ابھی تک؟ انہوں نے بہت غور سے اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا. وہ صبح صبح چلے گئے تھے، کوئی امپورٹنٹ کال آئی تھی انہیں. اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چلے گئے. ایک وہی شخص تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی محبت تھا، وہ اس کی فکر کرتی تھی. سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے. عنایہ کی فکر مند نگاہیں بار بار تایا جان کے سخت تاثرات پر جا رہی تھی.
وہ دل ہی دل میں حارث کے جلدی گھر لوٹنے کی دعا کر رہی تھی۔ تایا جان بمشکل خاموش تھے۔ تبھی وہ گھر آیا۔ اس نے آتے ہی ملازمہ کو چائے کا حکم دیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف جاتا کہ اس کے ابو نے پکارا، کہاں گئے ہوئے تھے؟ ضروری کام آ گیا تھا۔ وہ مختصر جواب دے کر جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر تبھی تایا جان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر جا لگا۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو تم اس غیر لڑکی کے ساتھ ساری رات ہاسپٹل کے کمرے میں اس کی تیمارداری کرتے رہے؟ اس سے زیادہ ضروری تمہاری بیوی تھی جس کو تم شادی کی رات ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا؟ اس نے دکھ سے کہا، ہاں، اور دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہوں اگر تم نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ انہوں نے اسے دھمکی دی۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کر تو لی آپ سب کے کہنے پر اس سے شادی، مزید کیا کروں میں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ حارث گال پر ہاتھ رکھ کے دھاڑا، خبردار، جو مجھ سے زبان درازی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی غصے سے دھاڑے تو شازم اٹھ کر قریب آیا۔ حارث جاؤ ادھر سے، اپنا حلیہ سدھار کر آؤ، کہیں سے نہیں لگ رہا کہ ایک دن کے دولہا۔ شازم نے اسے بھیج کر ماحول ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ حارث نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے میں جانے لگا۔ تبھی نظر عنایہ پر گئی جو سہمی کھڑی تھی۔ حارث کی قہر برساتی نگاہیں اس ننھی سی جان کو اندر تک ہلا گئیں۔ بابا پلیز ناشتہ کریں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ شازم نے انہیں سمجھانا چاہا، اچھا ہوگا اگر اسے تم ہی دیکھ لو، کیونکہ میں نے اگر دیکھا تو بہت پچھتائے گا یہ لڑکا۔ بابا کی بات پر شازم نے محض سر ہلایا۔ عنایہ بیٹی ناشتہ کر لو۔ اسے ڈری سہمی کھڑی دیکھ تایا جان نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر یہ سوچ کر آیا تھا کہ نیند پوری کر کے پیٹ پوجا کر کے واپس شزا کے پاس ہاسپٹل چلا جائے گا، مگر یہاں مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے حارث کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ وہ غصے سے اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا ہوا بات لینے چلا گیا، جبکہ نیچے وہ کچن میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا سامنا حارث سے ہو گیا تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ تبھی تائی جان وہاں آئیں۔ عنایہ بیٹا، یہ چائے ذرا ٹھیک سے گرم کر دو اور ناشتہ ٹرے میں رکھ کر حارث کو لے جا کر دے دو۔ تائی جان کی بات پر وہ لب کاٹنے لگی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہونے جا رہا تھا۔ گھبراؤ مت عنایہ، اب ساری زندگی تم دونوں نے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ اگر ایسے ڈرتی رہیں تو کیسے نبھا پاؤ گی یہ رشتہ؟ تائی جان نے اسے پیار سے سمجھایا تو اس نے ہمت جمع کر کے سارا ناشتہ ٹرے میں جمایا اور چائے گرم کر کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں آئی تو حارث موبائل پر مصروف تھا۔ عنایہ نے ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ سنیے، ناشتہ کر لیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حارث نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا، موبائل جیب میں رکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی بے ساختہ زمین پر گر پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر مجھے اپنی منحوس شکل دکھانے کی؟ ہاں، تم نے مجھے میرے بابا کی نظر میں ان کا دشمن کر دیا۔ تم کبھی میری بیوی نہیں بن سکتی، سمجھی؟ تم صرف ایک عذاب ہو جو میرے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سنا تم نے؟ وہ دھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر عنایہ وہیں سمٹی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ عذاب ہی تھی، سب اسی کی غلطی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس کی محبت مل جائے گی، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے دوسرے دن ہی اسے اس کا شوہر تھپڑ دے مارے گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ حارث سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ یونی تو اس کی ختم ہو چکی تھی، مگر اب اس نے بابا کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اسی بہانے وہ گھر سے دور رہتا تھا، صرف سونے آتا تھا، وہ بھی تب جب وہ سو چکی ہوتی تھی۔ حارث شزا سے کم ملتا تھا کیونکہ وہ دماغی طور پر ابھی سنبھلا نہیں تھا، اور یہی چیز شزا کو بری لگی تھی۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو بس عنایہ سے بدلہ لینے، اسے دکھ دینے کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ وہ شزا کو بہت چاہتا تھا، لیکن اس کے سوالوں کے جواب دینے سے بھاگتا تھا۔ لیکن آج شزا کی بس ہو چکی تھی، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ حارث نے اسے ساتھ ڈنر کرنے کا کہا تو اس کے بتائے ریسٹورانٹ پر آ پہنچی جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ شزا نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا۔ وہ کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، شیو بڑھنے لگی تھی، چہرے پر سنجیدگی اور بالکل خاموش نظریں۔ شزا نے جھرجھری سی لی، تم کتنے بدل چکے ہو نا حارث، تم مجھے بھولتے جا رہے ہو۔ بات کا آغاز ہی اس نے کیا، ایسا نہیں ہے،
میں بس کچھ پلان کر رہا ہوں، کچھ ایسا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر سکوں۔ حارث کی بات پر شیزا نے بیزارگی سے آنکھیں گھمائیں۔ کم آن حارث، تم ہمیشہ یہی جملہ کہتے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ارے اب کیا بدلا لوگے تم مجھ سے؟ ہاں، میں کتنی بار تم سے کہہ چکی ہوں کہ اپنے گھر والوں سے ہماری شادی کی بات کرو، پھاڑ میں ڈالو عنایہ اور اس بدلے کو، لیکن نہیں، تم ہمیشہ اس ٹاپک کو اسکپ کر جاتے ہو۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ شیزا کی آواز بلند سے بلند ہو گئی۔ کام ڈاؤن شیزا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اسے اس کا اس طرح اونچی آواز میں بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں کہہ تو رہا ہوں میں کر لوں گا بات، تم تھوڑا صبر تو کرو۔ اور کتنا صبر کروں میں؟ ہاں، تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے ہو۔ میں جلد سے جلد تمہیں اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن تم کیوں بنو گے اب میرے؟ تمہیں اب میری کیا ضرورت ہوگی؟ تمہارے پاس تو اتنی حسین خوبصورت بیوی ہے، نہ جانے اب تک کتنی دفعہ تم اس سے اپنا حق وصول بھی کر چکے ہوگے۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر دکھ اور غصے سے کہا۔ بہیو شیزا۔ اس کی حرکت پر دھاڑا اور شیزا کو تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یو نو واٹ حارث، تم مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ پہاڑ میں جاؤ تم اور چولہے میں جائے تمہاری سو کالڈ محبت۔ آج کے بعد مجھے کانٹیکٹ مت کرنا، مجھے اب تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، انڈرسٹینڈ؟ وہ شدت جذبات سے کہہ کر اپنا پرس اور موبائل لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ سر ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ رات دیر سے گھر آیا، حسب توقع عنایہ سو چکی تھی۔ وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور انتہائی غصے سے اس کی طرف آیا۔ جھک کر ایک نظر اسے دیکھا تو وہ معصوم سی لڑکی شاید گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حارث کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک اس پر ترس آیا تھا، لیکن پھر شیزا کے الفاظ، اس کا چھوڑ کر جانا یاد آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے اس کی شیزا اس سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے تیش چڑھنے لگا۔ اس نے غصے سے اس کا بلینکٹ کھینچا۔ وہ نیند میں کسمس آئی۔ میری زندگی عذاب بنا کر خود چین کی نیند سو رہی ہوں؟ ہاں، وہ دبے غصے میں بولا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ تب اس نے غصے سے عنایہ کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیونکہ وہ سو رہی تھی اسی لیے اس کا لباس بے ترتیب ہو گیا۔ حارث کی نظریں سرتا پیر اس کا جائزہ لینے لگیں۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اپنا دوپٹہ سینے پر برابر کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری زندگی تباہ کر کے تمہیں یہ سوال کرنا زیب نہیں دیتا عنایہ، لیکن تم نے غلط بندے سے ٹکر لی ہے۔ میرا سب کچھ تو تم برباد کر چکی، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل بربادی کیا ہوتی ہے۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس پر حاوی ہوا۔ وہ جو نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شرٹ لیس اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ حارث، آپ؟ شٹ اپ! حارث جو اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا غصے سے اس کے بالوں کو جکڑ کر دھاڑا۔ وہ کر رہی، لیکن حارث پر اس وقت شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جا بجا اس کے جسم پر جگہ جگہ اپنے جنون شدت بھرے لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی کیونکہ وہ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کے نازک جسم کو چھلی کر رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چہرہ واپس بلینکٹ میں چھپا لیا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے جب اسے اچانک رات والا منظر یاد آیا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تبھی اس کی نظر کاؤچ پر آڑھی ترچھی لیٹی لڑکی پر گئی، جب وہ مشکل خود کو ایک پتلی سی چادر میں کور کیے شاید سو رہی تھی۔ ایسا اسے لگا۔ جب اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ جاگ رہی تھی، صرف آنکھیں بند تھیں، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ حارث کو یاد آیا وہ رات کچھ زیادہ ہی بے رحم ہو گیا تھا۔ عنایہ کے بازوں اور گردن پر نشانات نمایاں تھے۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنا آپ کوئی درندہ صفت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اسے بری طرح توڑ گیا، حق بھی وصول کیا تو کسی درندے کی طرح۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی شرٹ پہنچ کر بال ہاتھوں میں ٹھیک کر کے والیٹ، گاڑی کی چابی اور موبائل لیے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ کھٹ سے بند ہوا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر شیشے کے سامنے آئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ اس سے محبت کرتی تھی اور وہ اس کی محبت کو کتنی بری طرح سے آزما رہا تھا۔ وہ آخری رات تھی جو اس نے گھر میں گزاری تھی۔ اس کے بعد سے وہ فارم ہاؤس پر چلا گیا۔ اس نے خود کو آفس کے کاموں میں اتنا مصروف کر لیا کہ اب اس کے پاس خود کو دینے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ دراصل وہ شرمندہ تھا۔ جو کچھ اس نے عنایہ کے ساتھ کیا وہ اسے نظریں تک ملانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ گھر جاتا بھی تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا، اور عنایہ جس کی ایک نظر کی منتظر رہتی تھی اس کے اس عمل پر بری طرح ہرٹ ہوتی تھی۔ بابا کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تبھی اسے بابا کی جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنے ملک سے باہر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس سے مل کر نہ گیا، بلکہ وہ تو شکر منا رہا تھا کہ چند ماہ کے لیے ہی صحیح وہ عنایہ کی نظروں سے بچا تو رہے گا، ورنہ اس کے سامنے آ کر اسے ہمیشہ وہی رات یاد آتی تھی اور پھر اس کا وجود اسے بری طرح ملامت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے ملک سے باہر جا کر اپنا پرسنل نمبر تک بند کر دیا۔ اس کے بابا کو اگر اس سے کام ہوتا تو اس کے آفس فون کیا کرتے تھے۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بالآخر وہ شیزا کو چھوڑ چکا تھا، مگر وہ عنایہ سے بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اسے کیسے سمجھاتے۔ بالآخر چند ماہ بعد وہ اپنے ملک واپس آ رہا تھا۔ اسے گھر والوں کی یاد تو بہت آتی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی غلطی سے بھی اپنا پرسنل فون آن نہ کیا۔ وہ بزنس میں جان بوجھ کر مصروف ہو گیا۔ عنایہ کی چیخیں، اس کے زخم اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت اسے خواب تک میں نظر آتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو اسے اتنے ماہ بعد اچانک دیکھ کر سب خوش کم حیران زیادہ ہوئے۔ ماں تو مل کر رونے ہی لگ گئی۔ بیٹا تم تو ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، گھر والوں کا اور اپنی بیوی کا؟ تمہاری نئی نویلی بیوی جسے چھوڑ کر تم چلے گئے، تم جانتے ہو اس بیچاری نے اتنے ماہ تمہارے بنا کیسے گزارے، کن کن تکلیفوں سے گزری ہے وہ اسے عنایہ کی ذہنی حالت سے آگاہ کر رہی تھی۔ حارث کے جانے کے بعد عنایہ کافی اداس رہنے لگی۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، بہت زیادہ کمزور۔ امی آپ کو میری فکر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو ہمیشہ وہی کیوں نظر آتی ہے؟ میں اپنی سگی اولاد ہوں یا پھر وہ منہ بسوڑ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے چہرے سے وہ خوشی چھیننا نہیں چاہتا تھا جو اسے دیکھ کر آئی تھی۔ بس کر دو، اب نکل گئی تمہاری وہ بچوں والی عمر جس میں شکایتیں کرتے تھے تم۔ اب تو تمہارے باپ بننے کا وقت آ گیا ہے، ماں نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ حارث نے بے ساختہ رخ پھیرا۔ ارے ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گئی، تمہیں پتا ہے تم باپ بننے والے ہو۔ جاؤ اوپر کمرے میں جاؤ، اس سے مل لو۔ اب تک اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ تم آئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب تمہیں اس کا پوری طرح خیال رکھنا ہے۔ ان مہینوں میں تو شوہر کو بیوی کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اس نے اتنے ماہ اکیلے ہی گزارے ہیں، اور اب تم کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، سمجھے؟ تم ان دونوں کا خیال رکھو گے۔ آخر کار اتنی بڑی خوشی دے رہی ہے وہ اس خاندان کو۔ ماں خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے کہہ رہی تھی، اور وہ ساکت تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا کیا سچ میں؟ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم بھاری تھا، لیکن اسے ہمت کر کے اس کا سامنا کرنا تھا۔ ہاں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی پریگننسی کا سن کر حارث کا غصہ اس کے گلٹ پر بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی عنایہ نظر آئی۔ عنایہ کو آج صبح سے ہی شدید چکر آ رہے تھے، اس لیے وہ اس حالت میں اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ بچپن سے جو کچھ تم کرتی آ رہی ہو میرے ساتھ، تمہیں سکون نہیں ملا جب اس بچے کو بھی جنم دے کر میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہوں؟ اس کے چیخنے پر عنایہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، چہرے پر سنجیدگی، خاموش نظریں، لیکن غصہ وہیں کا وہیں۔ دوسری طرف اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ عنایہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، ہاں، لیکن پریگننسی کی وجہ سے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی تھکان ہر وقت رقم رہتی تھی۔ بات سنو میری، تم کل ہی ہاسپٹل جا رہی ہو اس بچے کو ختم کروانے، سنا تم نے؟ اس کے حتمی انداز پر عنایہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بس ہو چکی تھی، وہ تھک چکی تھی اس کی نفرت برداشت کر کر کے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ میں تو ہمت ہو سکتی ہے اس بچے کو ختم کروانے کی، لیکن مجھ میں نہیں ہے، سنا آپ نے؟ نہیں کرواؤں گی میں اسے ختم۔ اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے اور اس بچے سے تو ایک کام کریں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں ہمیں۔
ایک ساتھ ہی 2 انچاہے وجود سے چھٹکارا مل جائے گا آپ کو۔ وہ اتنی درستی سے بولی کہ حارث اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ عنایت جیسی لڑکی اس سے کبھی اونچی آواز میں بات کر سکتی ہے، مگر آج اس نے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے کمرے سے ہی نکل گیا۔ عنایت بستر پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس آدمی سے اسے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ اس دن کے بعد دونوں میں خاموشی رہی، مگر گھر میں باقی سب حارث کے رویے اور اتنے مہینے غائب رہنے والی حرکت پر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی اس کے بابا نے سب کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو سنانے کے لیے وہ اسے اپنے کمرے میں بلا چکے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ آفس سے گھر آ کر سیدھا ان کے کمرے میں آ گیا۔ ہاں بیٹھو، بات کرنی ہے۔ اسے لگا وہ ہمیشہ کی طرح عنایت کا خیال رکھنے کا، اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھنے کا کہیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بہت سوچنے سمجھنے اور سب کچھ گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اور تمہاری ماں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے۔ کیسی اجازت؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم اگر چاہو تو اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو جسے تم پسند کرتے ہو۔ وہ بولے تو وہ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو وہ صرف عنایت سے ہوگی۔ مجھے اپنے خاندان میں کسی غیر برادری کا خون کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ امید ہے تم میری بات کو سمجھ گئے ہوگے۔ وہ ان کی بات سنتا حیران ہوا تھا کہ بنا انہیں جواب دیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی خاموشی میں رضامندی شامل تھی۔ اس نے گھر سے باہر آ کر شیزا کو فون کیا اور دوسری طرف شیزا ملنے کو کھٹ سے راضی بھی ہو گئی۔ حارث، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ جب اتنے مہینے غائب تھے، پلٹ کر میری خیریت نہیں پوچھی، تب کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہی اس کا ازلی ضدی مزاج، کیونکہ تم مجھے خود چھوڑ کر گئی تھی اور میں تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا، تبھی میرا تمہارے پیچھے آنا بے سود تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لوگ کافی شاپ میں موجود تھے۔ تو پھر اب کیوں بلایا؟ اب کون سا تم سٹینڈ لینے والے ہو؟ اس نے بیزارگی سے کہا۔ سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو حارث نے ساری بات اسے بتا دی، اور اب دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ او تھینک گاڈ کہ وہ لوگ راضی ہو گئے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا ویسے بھی بچے پیدا کرنے کا، انہیں سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ، اور کون اٹھائے گا اتنی تکلیف؟ عورت کی پوری خوبصورتی ہی مان پڑ جاتی ہے، اور میں اپنی بیوٹی کو لے کر کتنی سنجیدہ ہوں، تم جانتے ہو نا۔ اس کی بات پر حارث کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسی عورت تھی جسے ماں بننے کی چاہ نہیں تھی، جسے اولاد کے لفظ تک سے محبت نہیں تھی؟ وہ کتنی خود غرض تھی۔ غیر جو بھی تھا وہ خوش تھا، اب اسے مزید عنایت کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ جب کمرے کے دروازے تک آیا تو اسے عنایت کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت نرم اور دھیمے لہجے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ حارث کو تشویش ہوئی، کیا وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی؟ لیکن ایسا کون تھا جس سے وہ اتنی محبت سے بات کر رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کے بابا برے انسان نہیں ہیں، بس وہ ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو عنایت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہ کر پائی۔ اس کی بات پر حارث کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے اچانک عنایت کے لیے بہت برا سا لگا۔ لیکن میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، ہمیشہ سے، بچپن سے اب تک، لیکن میں انہیں بتا نہیں سکتی، اور کون سا انہیں فرق پڑ جائے گا۔ حارث کو تو حیرت ہوئی تھی، عنایت کو اس سے محبت کب ہوئی؟ وہ تو ہمیشہ سے اس سے ایسے ہی برا رویہ رکھتا تھا، پھر وہ اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ ایک یہ لڑکی تھی جو اس کی نفرت برداشت کر رہی تھی، اور اسی کے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اتنا پیار کر رہی تھی۔ حارث کو آج احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بے وجہ ہی نفرت کر رہا تھا، وہ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ وہی سوچ رہا تھا جب عنایت کی نظر اس پر گئی، وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ حارث اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس سے رخ پھیر کر خاموشی سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ ان کی تو پہلی اور آخری بات ہی ایک بار ہوئی تھی بس۔ ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، کبھی بھی اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، مگر حارث اپنا وقت شیزا کو دے رہا تھا۔ شیزا نے یوں ہی بات چھیڑ دی، حارث، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ عنایت کو بھی اس بے مقصد رشتے سے آزاد کر دیا جائے۔ حارث نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھو، میں تمہاری بیوی سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں، ہاں ڈیلیوری سے پہلے میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے،
دیکھو جب بچہ ہوگا تو تم اسے لے کر مجھے دے دینا، ہم دونوں اس بچے کی اچھی پرورش کریں گے، اور عنایت کو ڈیورس دے دینا، اس کی کہیں اور شادی کروا دیں گے، وہ بھی خوش، ہم بھی خوش، اور تمہارے گھر والے بھی خوش۔ شیزا کا پلان اسے برا نہیں لگا، لیکن مناسب بھی نہیں لگا، مگر وہ عنایت کو شیزا سے ملوانے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو عنایت بالوں میں برش کر رہی تھی۔ حارث سیدھا اس کی طرف آیا، ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تیار ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حارث کی بات سن کر اسے اچانک اس دن والی بات یاد آئی۔ وہ خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تو اسے شادی کی اجازت مل گئی تھی نا، تو کیا وہ اب بھی اس کا ابارشن چاہتا تھا؟ ڈرو مت، کسی خاص سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور تم یہی ڈریس پہنو گی۔ حارث نے اسے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ حارث کے خیال میں عنایت کو ڈریسنگ سینس نہیں تھا۔ اس کا حارث کو لگتا تھا کہ کیونکہ وہ بہت سادہ رہتی تھی، بہت سادہ فراک پہنا کرتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد جب عنایت نے بیگ کھولا تو اندر ایک سٹائلش فراک رکھی تھی جسے پہن کر یقیناً وہ انکمفرٹیبل ہونے والی تھی، اور یہی ہوا۔ خیر وہ اسے لے کر ریسٹورنٹ آیا تھا جہاں شیزا پہلے سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شیزا کی نظر حارث کے ساتھ آتی لڑکی پر گئی تو وہ حیران رہ گئی، کیا وہ عنایت تھی؟ وہ تو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شیزا کو تو لگا تھا وہ بدصورت ہوگی، تبھی تو حارث اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ شیزا کو اس سے شدید جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ عنایت اسے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ وہ حارث کی محبت تھی۔ شیزا نے اپنے اوپر قابو پا کر بمشکل مسکرا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حارث خاموش رہا۔ دیکھو عنایت، تم تو واقف ہی ہو کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی کہ بہت جلد میری اور حارث کی شادی ہو جائے گی۔ خیر میں نے اور حارث نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری ڈیلیوری کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، اور ہم اس وقت بچہ لے کر رکھ لیں گے۔ تم فکر مت کرو، ہم بچے کو تم سے زیادہ محبت دیں گے، اور پھر حارث تمہیں ڈیورس دے دے گا، اور پھر تم چاہو تو اپنی مرضی سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو عنایت نے بے یقینی سے حارث کو دیکھا۔ اسے ظالم شخص سے اس حد تک بے رحمی کی امید نہیں تھی۔ وہ اسے اس کا بچہ چھین کر کسی اور عورت کو دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کہ اسے یہ اختیار تھا کہ وہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھینے؟ اس کی باتیں برداشت کرنا عنایت کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے اچانک بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اس عورت کو جواب دیے بنا کھڑی ہو گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ رہی ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کی ملاقات ختم ہو جائے تو آ جائیے گا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ حارث کو بہت کچھ عجیب لگا۔ شیزا خاموشی سے اسے داتا دیکھتی رہی۔ حارث نے بھی اسے نہیں روکا۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ شیزا نے حارث کو دوسری باتوں میں لگانا چاہا، مگر حارث کے ذہن میں عنایت کی کچھ دیر پہلے والی بے یقینی والی نظریں گردش کر رہی تھیں۔ جب وہ باہر آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس نے بمشکل روکے ہوئے تھے۔ اب ریسٹورنٹ سے سڑک کے درمیان 6-7 سیڑھیوں کا فاصلہ تھا۔ وہ ایک ایک سیڑھی اتر رہی تھی جب اسے اچانک ہی چکر آنے لگا۔ اس کا سر اتنی بری طرح سے چکرایا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کے چیخنے کی آواز اندر تک آئی، لوگ جمع ہو گئے۔ حارث اور شیزا بھی بھاگ کر باہر کی طرف آئے۔ شیزا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا اور حارث وہ بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے عنایت کو گود میں بھر کر ہاسپٹل لے گیا۔ شیزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد حارث کو اپنے کمرے میں بلایا۔ شیزا بھی پیچھے اندر آ گئی۔ دیکھیں مسٹر حارث، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ یہ رہا فارم، اسے پڑھیں اور سوچ سمجھ کر سگنیچر کر دیں۔ حارث کو تو ڈاکٹر کی باتوں پر ساکت ہی رہ گیا، لیکن شیزا کے شیطانی دماغ میں اب بھی نئی چالیں چل رہی تھیں۔ حارث، اتنا کیا سوچ رہے ہو؟ فارم فل کرو، اس پر دستخط کرو، تمہیں بچے کو بچانا ہے۔ مرنے دو عنایت کو، ویسا بھی تمہیں کون سا اس سے محبت ہے؟ اچھا ہے نا، وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی۔ شیزا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں جو زہر اگلا تھا وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی شفاق تھی، وہ کیسی عورت تھی۔ حارث کو اس سے اس نازک لمحے میں بھی ایسی خود غرضی کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ بچے کو بچائیں، ہمیں اس بچے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ہر حال میں وہ بچہ چاہیے۔ شیزا ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی، تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں آئی۔ آخری فیصلہ مسٹر حارث کا ہوگا کیونکہ وہی ان دونوں کے سرپرست ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر شیزا خاموش ہو گئی، جبکہ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ یہ وہی بچہ تھا
جسے وہ کل تک مروانا چاہ رہا تھا، تو کیا وہ آج اس بچے کو بچانے کے لیے عنایہ کی زندگی قربان کر دے گا؟ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا، آپ پہلے میری وائف کو بچائیں، وہ لڑکی زندہ چاہیے مجھے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ شزا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب خاموشی سے فارم فل کر رہا تھا۔ عنایہ کو آپریشن تھیٹر بھیج دیا گیا، جبکہ دوسری طرف شزا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ کیسا فیصلہ کیا حارث؟ تم تو اس سے نفرت کرتے تھے، پھر تم نے اس سے کیوں بچایا؟ شزا کی بات پر حارث کو مزید غصہ آنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ میں تمہاری طرح اتنا سفاک ہوں کہ اپنے مقصد کے لیے اسے جان سے مار دوں۔ اور یہ تمہاری کیسی محبت ہے شزا؟ تم مجھ سے شادی تو کر سکتی ہو، لیکن میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تم؟ عورت مکمل ہی اولاد پیدا کرنے کی ہوتی ہے، اور وہ جو لڑکی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے نا، اس نے پورے 9 مہینے میری اولاد کو اپنے وجود میں پروان چڑھایا ہے۔ میں اتنا خود غرض نہیں کہ اس عورت کو مروا دوں۔ ہاں، مانا کہ میں اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن مجھے اب اس سے نفرت نہیں رہی، اور میری قسمت میں اگر اب اولاد ہوئی تو اس کے وجود سے ہوگی، ورنہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے آخری جملوں پر وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں تم سے اب شادی نہیں کر سکتا شزا، تم جا سکتی ہو۔ سکتا ٹوٹا، حارث کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ چند لمحے بت بنی اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے چیخوں پکار، تانے اور دھمکیاں دینے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص اب اس کا نہیں رہا، وہ بے وجہ اس کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ حارث نے گھل کور کر کے سب کو عنایہ کی کنڈیشن کا بتا دیا۔ سب کے آنے سے پہلے ہی آپریشن ہو چکا تھا، اور جو خبر ڈاکٹر نے اسے دی وہ سن کر بے ساختہ اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ مگر جب سانسیں بحال ہوئیں تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ ڈاکٹر کہہ کر گیا تھا کہ ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ نہ جانے کیسے ممکن ہوا، مگر وہ دونوں بچ چکے ہیں۔ اللہ نے اسے چاند سی بیٹی دی ہے۔ حارث کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حویلی سے تقریباً سبھی وہاں آ چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے ساختہ رو پڑا۔ اسے اپنے پرانے رویے، اپنی بے رحمی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے جو سلوک عنایہ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اور اب جب کہ وہ خود ایک بیٹی کا باپ بن گیا تو اب اسے تکلیف اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ چند گھنٹوں بعد عنایہ کو مکمل ہوش آیا تو اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب لوگ بچی میں مصروف تھے، مگر وہ عنایہ کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نرمی سے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ عنایہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں دکھ تھا، تکلیف تھی، جدائی کا ڈر تھا۔ میرا بچہ، ہماری بیٹی ہوئی ہے عنایہ، بالکل تم جیسی ہے، وہ بہت نرمی سے اسے بتانے لگا۔ مگر عنایہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آپ اسے شزا کو دے دیں گے؟ آج سے وہی اس کی ماں ہے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ اسے کیوں دے دوں میں؟ ہاں، تم نے اتنے مہینے اسے اپنے وجود میں پروان چڑھایا ہے، تم اس کی ماں ہو۔ شزا اس کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ اس عورت کا تو میں اپنی بیٹی پر سایہ تک نہ برداشت کروں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے اور تمہارے ہی پاس رہے گی۔ اس کے کہنے پر عنایہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہیں بہت تکلیف دی، تمہارا دل دکھایا، لیکن عنایہ میں اتنا سنگ دل بھی نہیں ہوں کہ ایک ماں کو اس کے بچے سے دور کر دوں، اس بچے کو اس کی ماں سے چھین کر کسی اور کو دے دوں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے شزا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میں تم دونوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دو گی عنایہ؟ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تب مجھے احساس ہوا کہ اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطیوں کی سزا کل کو میری بیٹی بھگتے۔ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ وہ بول رہا تھا اور عنایہ شدید حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اسے 10,000 بار بھی معاف کر سکتی تھی، اور وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ حارث پلیز ایسا مت کہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حارث نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں چھٹی دے دی تھی اور اب حویلی میں جشن کا سما تھا۔ نئے مہمان کے گھر آنے پر خوب خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حارث دونوں کو پا کر بہت خوش تھا، اور عنایہ کی خوشی کا تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔